ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھ لیں سب بھائی بہن. اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج کی رات بھی بہت مبارک رات ہے. کل ذوالحجہ ہے اور عید الاضحیٰ ہے، اور آج اس سے پہلے کی رات ہے. بہت مبارک رات ہے. دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی برکات سے ہم سب کو مستفیض فرمائے، اور جو بھی اس کی برکات ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کے مقدر فرمائے. کل سورہ شعراء آیت نمبر 69 سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنی قوم کو دعوت دی تھی اور جو عجیب و غریب انداز اختیار فرمایا تھا قوم کو سمجھانے کا، اس کو بیان کیا تھا. اس کے بعد کی بات، چونکہ نیٹ کنیکشن کٹ ہو گیا تھا، اس وجہ سے کل اسی پر بات کو ختم کر دیا گیا تھا. اس کے بعد اور اس کے آگے جو قرآن نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات بیان کیے ہیں، آج کوشش کروں گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قرآن نے جس انداز میں بیان کیا ہے وہ میں آپ تک پہنچا سکوں. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب قوم کو دعوت دی تو اس کے بعد ایک رات آتی ہے اور آسمان پر ستارے جگمگا رہے ہوتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے موقع مناسب پایا اور ستاروں کے پوجنے والوں کے معاملے میں ایک بہت ہی مناسب، ان کے دماغوں کے قریب ایک عجیب و غریب انداز اختیار فرمایا ان کو سمجھانے کے لیے. اور کل بتایا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم اپنے ہاتھوں سے بتوں کو بنا کے ان کی پوجا کرتی تھی، ستاروں کی پوجا کرتی تھی، اور اپنے سے ہر پاور والے کو جو ان سے زیادہ ہو اور ہر دکھنے والی چیز جو ان کو قوت میں ان سے زیادہ محسوس ہو اس کی پوجا کرنے لگتی تھی. تو دوسرے نمبر پہ حضرت ابراہیم نے اب چونکہ اس سے پہلے بتوں کے معاملے میں بہت واضح طور پر قوم کو دعوت دی، اب موقع تھا کہ ستاروں کے معاملے میں بھی کوئی ایسا راستہ اختیار فرمائیں جو ان کے عقل و دماغ کے قریب پہنچ جائے اور ان کو سمجھنے میں آسانی ہو.
اللہ رب العزت سورۃ الانعام پارہ نمبر 7 رکوع نمبر 14 آیت نمبر 64 سے لے کر کے اس واقعے کو بیان فرماتا ہے آیت نمبر 83 تک 83 تک، اور عجیب و غریب انداز میں قرآن کریم نے اس واقعے کو نقل فرمایا ہے۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ آگے اب اللہ بیان کرتا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمان اور زمین کی بادشاہت کا مشاہدہ کرا دیا، وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، جو بھی قوتیں تھیں آسمان و زمین کے جو مشاہدات تھے وہ اللہ تعالیٰ نے کرائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، تاکہ ان کو کسی طرح بھی کوئی پس و پیش باقی نہ رہے۔ جس چیز کی دعوت دینے جا رہے ہیں اس پر جب تک اپنا دل مطمئن نہیں ہوگا اور اپنا یقین کامل نہیں ہوگا، اس وقت تک اس دعوت میں اثر نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آسمانی جتنی یہ چیزیں تھیں جن کی وہ پوجا کرتے تھے، اللہ نے ان کا مشاہدہ کرایا، اور پھر اس بات کا یقین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں بٹھا دیا کہ ان میں سے کوئی بھی قابل عبادت نہیں ہے، کوئی قابل پرستش نہیں ہے۔ اب آگے آیت نمبر 76 میں اللہ تعالیٰ اس میں سے ایک چیز کو بیان فرماتا ہے فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا، اور جب اس پر رات نے اپنے اندھیرے کو چھا لیا، یعنی بالکل رات جب اندھیری ہوئی اور رات میں اندھیرا ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا ایک چمکتا ہوا ستارہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام قوم کے بیچ میں ہیں اس وقت، اور یقیناً آپ کے پاس بہت سارے لوگ ہیں۔ جیسی وہ ستارہ چمکا اندھیری رات میں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یوں اس کی طرف اشارہ کیا، قَالَ هَذَا رَبِّي، کہا رے یہ ہے ہمارا رب۔ یہ بھئی جو چمک رہا ہے نا، دیکھو آسمان پہ اندھیری رات میں کتنا بڑا بڑا دکھ رہا ہے، کہیں کوئی روشنی نہیں ہے لیکن یہ چمک رہا ہے۔ لوگ متوجہ ہوئے، چونکہ وہ اس کو پوچھتے تھے، دیوتا مانتے تھے، اس کو اپنا معبود مانتے تھے، اس کی تپسیا اور پرستش کرتے تھے، متوجہ ہونے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنا معبود نہیں بتا رہے ہیں، بلکہ یہ ایک انداز ہے سمجھانے کا کہ سامنے والے کی بات کو اس انداز میں بیان کریں کہ اس کا اپنا جو بھی معاملہ ہے وہ از خود سے ٹوٹ جائے۔ یہ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ جواب اس انداز میں دیا جائے کہ سامنے والے کی بات ہو اور اس کی سمجھ میں آ جائے۔ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ، اور جب وہ چھپ گیا، ایک وقت آیا کہ تارے پہ اندھیرا آ گیا اور تارے کی روشنی ختم ہو گئی اور چھپ سا گیا، تو حضرت ابراہیم کہتے ہیں بھئی دیکھو یہ ابھی تو جس کو تم دیوتا مان رہے تھے میں نے بھی کہا تھا کہ یہ اتنا بڑا ہے، لیکن جب یہ غروب ہو گیا، چھپ گیا، تو ایسا جو آتا جاتا ہو، چھپ جاتا ہو، چلا جاتا ہو، غروب ہو جاتا ہو، دکھ جاتا ہو، میں تو ایسے کو اپنا رب ماننے کو تیار نہیں ہوں، میں اس کو پسند نہیں کرتا۔ بات بھی کہہ رہے ہیں اور اس انداز میں کہہ رہے ہیں کہ سامنے والے کی بات سمجھ میں آ جائے۔ اب جب ستارہ ڈوب گیا، فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي، جب وہ ڈوبا تو اب اس کے بعد چاند نظر آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یقیناً اس رات اپنی قوم کے بیچ کھڑے ہیں، چاند کو دیکھ کے حضرت ابراہیم نے چمکتا ہوا چاند دیکھا تو کہا اچھا بھائی وہ نہیں، یہ ہے میرا رب لگتا ہے، یہ تو اس سے بھی بڑا والا ہے، تو یہی رب ہوگا۔ لوگ دیکھتے رہ گئے کہ بات کیا ہے۔ اب لوگ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یقیناً وہ تو چھپ گیا اور اب یہ آ گیا۔ اب چاند کا بھی وقت آیا کہ جب صبح ہوئی تو چاند بھی چھپنے کو آیا اور وہ بھی غروب ہو گیا۔ جیسی چاند غروب ہوا تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک شاندار پیرایہ بیان، ایک شاندار اسٹائل اختیار کیا لوگوں کو سمجھانے کا۔ کہا دیکھو بھائی، فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ، کہ جب چاند یہ چمک رہا تھا اور اب چھپ گیا تو میں تو یہ کہتا ہوں
کہ اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی ہوتی تو یقیناً میں بھی ان تمام میں سے ہو گیا ہوتا کہ جو راستے سے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ میں بھی تمہاری طرح اسی کو اپنا خدا مان لیتا اگر میرا رب نے مجھے سمجھایا نہ ہوتا، بتایا نہ ہوتا، رہنمائی نہ فرمائی ہوتی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے دلوں پہ دستک دی کہ لوگو، رب میرا کوئی اور ہے، یہ چاند بھی میرا رب نہیں ہے۔ اب جب صبح ہو گئی، چاند ڈوب گیا، اب صبح ہونے کے بعد اب قریب ہوتا ہے کہ سورج نکلے گا۔ انتظار تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سورج کے نکلنے کا۔ جیسے ہی سورج نکلا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اب تیسری اپنی دلیل دی اللہ کے ہونے اور ان سب کے معبود نہ ہونے کی۔ فرمایا فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ۔ کہ بھئی جب سورج چمکتا ہوا نکلا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سورج کو دیکھ کے یوں کہا کہ یہ تو بہت بڑا ہے، ستارے سے اور چاند سے بھی اتنا بڑا، اس کی روشنی بھی اتنی زیادہ، یہی ہے رب، تم تو اسی کی پوجا کر رہے ہو، شاید یہی رب ہوگا بھئی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ بات فرمائی، کچھ ہی وقت تھا کہ اب دن ڈھلنے کو آیا، دوپہر ہوئی، شام ہوئی، عصر کا وقت ہوا، غروب کا وقت ہوا۔ اب شام ہونے کے بعد جناب سورج بھی ڈوب گئے اور غروب ہو گئے۔ جیسے شام ہوئی اور سورج چھپا، حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر نکل آئے اور یوں کہا فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ۔ لوگو، ستارہ بھی چھپ گیا، چاند بھی چھپ گیا، سورج بھی اب چھپ گیا، سنو اے میری قوم کے لوگو، میں تو اپنی برات کا اعلان کرتا ہوں ان تمام چیزوں سے جن کو تم میرے رب کے ساتھ شریک مانتے ہو۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ کہ میں تو پورا کا پورا اپنا رخ اسی کی طرف متوجہ کرتا ہوں جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، اور اس کے ساتھ کسی بھی قیمت پر میں شرک کرنے کو پسند نہیں کرتا، اور نہ شریک کرنے والوں میں سے میں ہوں۔ اب کیا ہوا؟ جب اتنی بات ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سارے ستاروں کو، چاند کو اور سورج کو دیوتا اور اپنا معبود اور اپنا رب اور اپنا مالک ماننے سے انکار کیا۔ کہ ان میں جب چھپ جائے، اس سے ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ وہ ہے جو دکھ کے چھپتا نہیں، جب وہ دکھے گا تو چھپنے کے لیے نہیں، اور جب وہ دکھ نہیں رہا ہے تو دکھنے کے لیے نہیں۔ اللہ کو دنیا کی کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتی۔ مالک وہ ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ چھپنا تو بہت بڑا عیب ہے، مالک تو وہ ہے جسے ایک اونگ نہیں آتی، نیند کا ایک جھونکا نہیں آتا۔ وہ برابر 1000، 1,00,000، 1,00,00,000، 1,00,00,000، 1,000,000، 1,000,000,000، 1,000,000,000 لوگ ہوں، برابر ایک ساتھ بول رہے ہوں، رب وہ ہے جو سب کی بات کو ایک ساتھ برابر سنتا ہے۔ باقی دنیا میں کسی میں طاقت نہیں ہے۔ رب وہ ہے جو جس کو چاہے برابر نفع پہنچانے پہ قادر، نقصان پہنچانے پہ قادر، اچھا برا کرنے پہ قادر۔ کیا سورج میں یہ طاقت ہے کہ وہ کسی کا اچھا برا کر سکے؟ وہ تو خود محتاج ہے۔ سورج میں یہ طاقت نہیں کہ رات کو 12 بجے نکل جائے، یہ قوت اس میں نہیں کہ دن کے 12 بجے چھپ جائے۔ ایک وقت ہے جو اللہ نے متعین کیا ہے، اور ایک وقت ہے جو اللہ نے متعین کیا اس کے چھپنے کا۔ اب یہ باتیں ان لوگوں میں جن کے سر سے پاؤں تک شرک ہی شرک تھا، جنہوں نے اللہ کے لفظ کو اپنے لیے اتنا عجوبہ بنا دیا تھا کہ وہ اللہ کی توحید سے اتنے ناآشنا تھے کہ ان کے سامنے یہ بات ہی سب سے بھاری اور بڑی بات تھی۔ اب وہ قرآن کہتا ہے وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کر رہی ہے، لڑائی کر رہی ہے۔ کیا کہہ رہے ہو تم ان کو منع کر رہے ہو یہ رب نہیں ہے، کیسے نہیں ہے؟ حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں میں نے اپنی دلیل دی ہے، ایسے نہیں ہے۔ جھگڑا ہونے لگا۔ قرآن کہتا ہے جب یہ جھگڑنے لگی قوم تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یوں کہا قَالَ أَتُحَاجُّونِّي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ
ولا اخاف ما تشركون به الا ان يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما افلا تتذكرون. کہ لوگو تم مجھ سے اس لیے جھگڑ رہے ہو اللہ کے معاملے میں کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، حالانکہ اسی نے مجھے راہ راست دکھائی ہے، اسی نے میری رہنمائی فرمائی ہے، اسی نے مجھے ہدایت دی ہے، اسی نے مجھے ساری سچائیاں بتائی ہیں. اور میں کیوں ڈروں اس بات سے کہ میں کیوں ڈروں اس بات سے کہ میں تم شریک کرتے ہو اللہ کے ساتھ اور میں شریک نہیں کرتا ہوں. لوگو سنو، میں اس بات سے بالکل نہیں ڈرتا، بالکل نہیں ڈرتا. ہاں اگر کوئی مجھے ڈر ہے تو صرف اللہ سے ہے جو اللہ مجھے پہنچانا چاہے گا. اور سنو، اللہ اپنے علم کے اعتبار سے ہر چیز کو جانتا ہے، تم عقل سے کام لو. پھر ایک اور شاندار انداز حضرت ابراہیم نے اختیار فرمایا، کہا وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ. تو ایک بات تو سنو، تم مجھ سے جھگڑا کر رہے ہو ساری قوم کے لوگ اس بات کے لیے کہ میں اللہ کے ساتھ اس کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہیں مانتا. ارے جب تم اللہ کے ساتھ شرک کرنے پہ نہیں ڈرتے ہو تو میں شرک نہ کرنے سے کیسے ڈروں؟ کیف اخاف ما اشرکتم، میں کیوں ڈروں اس بات سے جب میں اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرتا. ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ، جبکہ تم اس بات سے نہیں ڈر رہے ہو کہ تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ اور میں نہ ٹھہرانے سے ڈروں. یہ کیسی بات ہو گئی؟ سنو، مجھے کوئی ڈر نہیں ہے. ما لم ينزل به علیکم سلطانا، تم جس بات کے لیے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو اس کی تو تمہارے پاس کوئی دلیل بھی نہیں، کوئی سند بھی نہیں، کوئی ایتھنٹک بات بھی نہیں. میرے پاس تو دلیل ہے، کی دلیل دے رہا ہوں، نقل کی دلیل دے رہا ہوں، میں تمہارے دماغ کے اعتبار سے دلیل دے رہا ہوں. تم دلیلوں کو اور ایتھنٹک چیزوں کو ماننے تیار نہیں ہو. میں بے وجہ کی جاہلانہ بات تمہاری کیسے مان لوں اور کیسے ڈر جاؤں؟ فرمایا سنو، اگر تم جانتے ہو تو میری بات سمجھ لو. اب اس کے بعد آیت نمبر 82 آیت نمبر 82 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے میں جو یہ آیت آئی ہے، یہ میرے اور آپ کے لیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے میں یہ آیت مجھے اور آپ کو جھنجھوڑنے والی ہے امت محمد. آگے فرماتے ہیں، اللہ رب العزت کا قرآن کہتا ہے الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کو انہوں نے ظلم کے ساتھ نہیں ملایا. یہاں ظلم کے ساتھ نہیں ملایا، یہ ایک بات ہو رہی ہے. وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہیں ملایا، خلط ملط نہیں کیا. یہاں ظلم کیا ہے؟ یہاں ظلم سے مراد اکثر مفسرین کہتے ہیں شرک. یعنی ایمان کے ساتھ اگر شرک نہیں ہے تو اللہ کیا اعلان فرماتا ہے؟ اولئک لہم الامن وہم مہتدون. انہی لوگوں کے لیے امن و سلامتی ہے اور یہی ہدایت یافتہ ہیں. اب اس کا نگیٹو جب آپ لیں گے اور اس کا الٹا جب آپ لیں گے تو کیا مطلب ہوا؟ وہ لوگ جو ایمان والے بھی ہیں اور اپنے ایمان کے باوجود وہ شرک بھی کرتے ہیں، ان کے مقدر میں نہ امن ہوگا، نہ چین و سلامتی، اور نہ ہی وہ ہدایت پر ہوں گے. آج اس کا مطلب تو یہ ہوا جو بدامنی کا ماحول ہے، جو بدامنی کا ماحول ہے، جو ایک خوف کا ماحول ہے، آج جو پوری امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوف میں مبتلا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ امت کی بہت بڑی مقدار اور تعداد اور کوانٹٹی وہ ہے جو اپنی زندگیوں میں شرک کو بسائے ہوئے ہے. یاد رکھیے، فرض کی طرح مجھے اور آپ کو اور میری نسلوں کو شرک کو سمجھنا پڑے گا. قرآن کریم میں ایک اکیلا گناہ ہے شرک، اکیلا گناہ ہے جس کے لیے رب ذوالجلال نے ببانگ دہل علی الاعلان یہ پیغام دیا. کیا؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ اس شرک کو معاف نہیں فرمائے گا. 1000 حج لے کے آنا، عمرے لے کے آنا، نمازیں لے کے آنا،
اربوں روپے کی خیرات لے کے آنا، ساتھ میں شرک بھی لے کے آنا، اللہ فرماتا میں معاف نہیں کروں گا۔ تم اعمال لے کے آنا، ٹوٹے پھوٹے لے کے آنا، چھوٹے موٹے لے کے آنا، لیکن شرک کے اور بدعت کے بغیر لے کے آنا، تمہاری زندگی میں شرک، جنت تمہاری پکی ہے۔ اللہ نے قرآن میں اعلان صاف کر دیا، معلوم ہے آپ کو کہاں اعلان کیا؟ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ، صاف اعلان ہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جو بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ نے حرام کر دیا اس پر، کائے کو؟ الجنہ، جنت کو، وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اور جہنم اس کا ٹھکانہ۔ امن کے خواہاں، ہدایت کے طلبگار یہ سمجھ لیں کہ ہمیں شرک کو سمجھنا پڑے گا کہ کون کون سی چیز شرک کے دائرے میں آتی ہیں۔ آج ہمارے گھروں میں شرک کے تذکرے ہوتے ہیں، آج ہم اپنے بچوں کو شرک کی تعریف بتاتے ہیں۔ کیا ہے شرک کی ڈیفینیشن؟ شرک کیا ہے؟ اللہ کی ذات میں شرک کیا ہے؟ اللہ کی صفات میں شرک کیا؟ میں صرف ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ اللہ کی ذات میں شرک یہ ہوا کہ آپ جس طرح اللہ کی عبادت کرتے ہیں اس طرح کسی اور کی بھی عبادت کریں، یہ اللہ رب العزت کی ذات میں شرک ہے۔ اللہ کے سامنے سجدہ کریں گے آپ، سجدہ نام ہے 8 اعضاء کا زمین پہ رکھنے کا، اس میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا سنت ہے۔ بعض لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ جس میں سبحان ربی الاعلیٰ نہ پڑھا جائے وہ سجدہ ناجائز نہیں ہے، اور وہ تو حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے کیا تھا، تعظیمی سجدہ تھا، وہ پرانی شریعت کی بات ہے۔ ہمارے یہاں پیارے نبی لے کے آئے ہیں جو شریعت لے کے، اس میں سجدہ حرام ہے، شرک ہے۔ ایک اللہ کی صفات میں شرک، دو ہی طرح کا شرک ہے نا، اللہ کے ذات میں، اللہ کی صفات میں شرک۔ فرمایا اللہ کی صفات میں شرک ایسا ہے، اس کی ایک ایگزامپل، چونکہ کل سے شرک کی بات ہو رہی ہے تو شرک کو سمجھنے کے لیے میں صرف 2 باتیں کر رہا ہوں، ایک ایگزامپل اللہ کی ذات کے شرک کا، ایک ایگزامپل اللہ کی صفات کی شرک کا۔ صفات میں مثلا سننا اللہ کی صفت ہے، اللہ سمیع ہے۔ اب ایک تو سننا ہوتا ہے انسان کا، ایک سننا ہے اللہ کا۔ پوری دنیا بیک وقت 1 سیکنڈ میں، یعنی اگلے آنے والے سیکنڈ میں کیا بول رہی ہے، اللہ تعالیٰ سب کو برابر سن رہا ہے۔ اب انسان میں اور اللہ میں یہ فرق ہے کہ انسان زیادہ سے سن سکتا ہے، لیکن 5 لوگ بولیں گے اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا، وہ کہے گا بھئی ایک ایک کر کے بولیں۔ اب ایسا ہی سننا، اگر کسی بھی اللہ کے بعد کسی کے لیے ثابت کرنا کہ یہ بھی ایسے سن سکتے ہیں، یہ اللہ کی صفت میں شرک ہے۔ ایسا شرک اگر پایا جاتا ہے، اور پھر اس کی اقسام ہزاروں قسموں کے اقسام کے شرک ہیں جس کو سمجھنا پڑتا ہے، پڑھنا پڑتا ہے۔ ہم بہت سارے گناہوں کو سیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اپنے گھر کا آدھا 1 گھنٹہ لازمی کیجئے کہ ہم اپنی نسلوں کو بتائیں گے شرک کیا ہے، چونکہ جس گھر میں شرک نہیں ہوگا امن بھی ہوگا اور سب ہدایت پر ہوں گے۔ جس محلے میں شرک نہیں ہوگا امن ہوگا، ہدایت پر ہوں گے۔ جس شہر میں شرک نہیں ہوگا امن بھی ہوگا، ہدایت بھی ملے گی۔ جس ملک میں شرک نہیں ہوگا امن بھی ہوگا اور ہدایت ملے گی۔ اور یقین جانیے اللہ کا کلام کہہ رہا ہے اگر شرک ہوگا ایمان بھی ہوگا، راست پر اور ہدایت پر نہیں چل سکیں گے۔ آگے اللہ رب العزت اسی واقعے میں پھر آگے فرماتا ہے وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمٍ، اور اسی طرح ہم اپنے دلائل کو ابراہیم علیہ السلام تک پہنچاتے رہے ان کی قوم کے معاملے میں۔ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ، اور ہم جس کے درجات چاہتے ہیں بلند کر دیتے ہیں۔ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، بلا شبہ تیرا رب حکمت والا اور علم والا ہے۔ یہ واقعہ، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو بھی دعوت دی، ستاروں کے معاملے میں بھی دعوت دی۔ غرض ان تمام روشن دلائل اور براہین کے بعد بھی
جب قوم ابراہیم نے دعوت اسلام کو قبول نہ کیا، اصنام پرستی، بت پرستی اور ستاروں کی پوجا کرنے میں اسی طرح مبتلا رہے، تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دن قوم کے سامنے باتوں میں اعلان کر دیا. ساری قوم کے لوگ جمع تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں. باتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ. چلو کوئی بات نہیں، میں بھی تمہارے ان بتوں کے ساتھ ایک ایسی چال چلوں گا کہ تم بھی دیکھتے رہ جاؤ گے. اب وہ لوگوں نے توجہ نہ دی کہ چلو یہ بات کہہ دی، بات کہنے میں ہو گئی. اب ایک وقت آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام میلہ لگاتی تھی اور اس میلے میں سارے امیر غریب چھوٹے بڑے جایا کرتے تھے. قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی بضد ہو گئی کہ آپ بھی میلے میں چلیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت پس و پیش میں پڑ گئے کہ میں نے تو اپنا ایک پلان بنایا ہوا ہے ان کے اوپر ایک اور طریقے سے سمجھانے کا، اور یہ مجھ سے کہہ رہے ہیں میلے میں چلیں. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں ایک عجیب حکمت سے کام لیا. چونکہ یہ لوگ ستاروں کو مانتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، قرآن کہتا ہے فَنَظَرَ النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ اوپر کو نظر اٹھائی، ستاروں کی طرف دیکھا. چونکہ وہ لوگ ستاروں کو سمجھتے تھے منحوس اور اچھا، اس ستارے سے اچھا ہوگا، اس سے برا ہوگا. علیہ السلام نے جواب دیا بھئی دیکھو میری تو طبیعت خراب ہے، میں تو نہیں جاؤں گا. جب یہ بات ہوئی تو چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دل کے طور پر بہت پریشان تھے. اس کو کہتے ہیں توریہ. توریہ شریعت میں جائز ہے ایسے وقت میں کہ جب آپ کے لیے ناگزیر ہو جائے اور کوئی راستہ نہ ہو، تو ایسے لفظ کا استعمال کرنا کہ اس کا ظاہر تو واقعے کے خلاف ہو، واقعے کے حقیقت جو ہے وہ اس واقعے کے مطابق ہو. حضرت ابراہیم ظاہر میں تو بیمار نظر نہیں آ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں تو دل سے بہت پریشان ہیں، وہ بھی ایک بیماری ہے. اب حضرت ابراہیم نے جب یہ کہا تو وہ لوگ ان کو چھوڑ کر کے چلے گئے. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام فراغ إلى وقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون واللہ خلقکم. حضرت ابراہیم علیہ السلام اندر داخل ہوئے، ان کا جو سب سے بڑا بت خانہ تھا. اب دیکھا تو وہاں مٹھائیاں اور عجیب و غریب وہاں پہ سویٹ ڈش رکھی ہوئی ہیں. جیسے حضرت ابراہیم اندر داخل ہوئے، دیکھتے کہنے لگے تمام بتوں کو مخاطب کر کے الا تاکلون، اتنا بڑا مال پڑا ہوا تمہارے سامنے، تم کھا کیوں نہیں رہے ہو؟ ما لکم لا تنطقون، کیا ہوا میں تم سے بول رہا ہوں تم جواب بھی نہیں دے رہے ہو. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں جو کڑھالی تھی آپ نے لیا اور ایک ایک کر کے جتنے تھے سب سے بڑے کو چھوڑ کے سب کی حجامت بنا دی اور توڑ دیا، سب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. قرآن سورۃ الانبیاء آیت نمبر 58 میں یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَجَعَلَهُ إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا سب سے بڑے والے کو چھوڑ کے، تاکہ جب قوم لوٹ کر کے آئے گی تو انہیں عبرت ہو. قوم لوٹ کے آئی، جیسے ہی اپنی اس بت خانے میں داخل ہوئی تو ان کے ہوش باختہ ہو گئے، دماغ خراب ہو گئے. یہ کیا ہوا؟ کون یہ کر سکتا ہے؟ سارے لوگ جمع ہوئے. ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، یہ نے کیا جس بہت بڑا ظالم ہے وہ.
انہی میں سے چند لوگ کھڑے ہوئے کہنے لگے سمعنا فتى يذكرهم، ہم نے ایک نوجوان کو سنا ان کا تذکرہ کرتے ہوئے، يقال له ابراہیم، اس کا نام ابراہیم ہے، اس کو ابراہیم کہتے ہیں۔ لوگ کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے، قالوا فاتوا به على اعین الناس لعلهم يشهدون، لاؤ اس کو بلا کے لے کے آؤ سب کے سامنے تاکہ تم سب لوگ گواہ رہو اس بات کے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، آپ تشریف لائے، آنے کے بعد آپ جی بتائیے، تو لوگوں نے کہا اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا ابراہیم، اے ابراہیم تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام کیا ہے؟ حضرت ابراہیم کہنے لگے، جواب سیدھا نہیں دیا بلکہ بت خانے کے غالباً یہ دروازے پہ یہ اندر بات ہو رہی ہے۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون، دیکھو ان میں سے یہ جو بڑے والے صاحب جن کے کاندھے پہ کلہاڑی رکھی ہوئی ہے سب ٹوٹ گئے، یہ بچے ہوئے ہیں، یقیناً انہیں غصہ آیا ہوگا، انہوں نے ہی کیا یہ کام، ان سے پوچھو اگر یہ بول سکتے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کہی، چونکہ ان کا تو عقیدہ یہ تھا کہ یہ ہمارے معبود ہیں، ہمیں کھلاتے ہیں، ہمیں پلاتے ہیں، ہمیں نفع کے مالک، ہمارے نقصان کے مالک، ہماری زندگی کے مالک، ہماری موت کے مالک، اب وہ یہ دیکھ رہے ہیں یہ تو خود سارے کے سارے ٹوٹے پڑے اور بڑے والے کے کاندھے میں کلہاڑی ہے، اب یہ بڑے والے سے پوچھ رہے ہیں تو وہ بولے گا کیسے؟ قرآن کہتا ہے آیت نمبر 64 میں فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ، سب کی زبانوں سے ایک دم سے نکلا جب اپنے اپنے دل میں جھانکنے لگے، ہاں بھئی ہم تم سب ظالم ہیں، ہم نے بڑا کیا ہے اور یقیناً ہم غلط ہیں۔ ثُمَّ نُكِسُوا عَلَىٰ رُؤُوسِهِمْ، سب نے اپنے سروں کو جھکا لیا۔ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنطِقُونَ، اور سر جھکا کے حضرت ابراہیم سے یوں کہنے لگے ابراہیم تم تو جانتے ہی یہ بولتے کہاں ہیں؟ کیا انداز تھا، اس کا مطلب یہ ہوا توحید کی دعوت دینے میں ہر راہ سے گزرنا ہوگا، حکمت کے ساتھ، عقل کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، تفکر کے ساتھ توحید کی دعوت دینے کے لیے ہر راہ سے ہمیں آپ کو گزرنا ہوگا۔ جب انہوں نے مان لیا اپنی غلطی کو اور سمجھ لی یہ بات، تب حضرت ابراہیم نے پھر دعوت دی اور یوں کہا قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم ولا يضركم اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون۔ حضرت ابراہیم کہنے لگے تو پھر تم اللہ کو علاوہ کیوں ایسوں کی عبادت کر رہے ہو جو تمہیں نفع اور نقصان کے کسی چیز میں مالک نہیں؟ تعجب ہے، اف ہے تم پر کہ تم ایسوں کی عبادت کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے، کیوں نہیں سمجھتے میری بات؟ اب یہاں پہ یہ باتیں ہو ہی رہی ہیں کہ آہستہ آہستہ یہ خبر اس وقت کے بادشاہ کو پہنچ گئی۔ اس وقت کے بادشاہ کو وہاں کی زبان میں نمرود کہا جاتا تھا۔ وہاں کی زبان میں اس وقت کے بادشاہ کو نمرود کہا جاتا تھا۔ جیسی خبر پہنچی کہ ایسا ایسا معاملہ ہوا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے خبر بھجوائی اس نے کہ بادشاہ سلامت کے دربار میں فوراً حاضر ہو جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اس سے اچھا موقع کون سا تھا کہ بادشاہ کے سامنے قوم کو بھی، باپ کو بھی اور بادشاہ کو بھی، چونکہ والد تو بادشاہ کے رائٹ ہینڈ وزیر تھے، دعوت دی جائے۔ جیسے ہی پہنچے حضرت ابراہیم علیہ السلام، بہت ساری باتیں ہوئیں۔ اب اس وقت کا بادشاہ نمرود اپنے آپ کو یہ مانتا تھا کہ میں رب ہوں، میں زندگی بھی دے سکتا ہوں، میں لے بھی سکتا ہوں، میں مالک ہوں، میرے علاوہ کوئی مالک نہیں ہے۔ قرآن کریم میں سورہ بقرہ آیت نمبر 258 میں اس بادشاہ کے مکالمے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العزت نے بہت شاندار انداز میں ذکر فرمایا ہے۔ اب وہاں پہنچے تو ہمارے آپ کی طرح تھوڑی نہ ہے معاملہ آج، تھوڑے سے طاقتور کے یہاں پہنچ جائیں چاپلوسی کرنے لگتے ہیں، حق بات چھوڑ دیتے ہیں کہنا
اپنے عہدوں کی خاطر، اپنے منفعت، اپنی لالچ، اپنی دولت، اپنے نقصان سے بچنے کی خاطر صحیح بات کہنا آج کے طاقتور کے حاکم کے سامنے، افسر کے سامنے نہیں کہتے۔ کتنے لوگ ہیں جو تلوے چاٹ رہے ہیں آج؟ کتنے لوگ ہیں؟ وہ دیکھیں اپنا آئینہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نمونے میں۔ ادب اپنی جگہ ہے، رسپیکٹ اپنی جگہ ہے، لیکن حق بات سے منہ نہیں پھیر سکتے۔ اور کتنے لوگ ہیں جنہوں نے یہاں قوم کا سودا کر دیا، آج کٹوا دیا پوری قوم کو۔ کتنے لوگ ہیں وہ جنہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے پوری قوم مسلم کو داؤ پہ لگا دیا۔ تف ہیں ایسے لوگوں پر، پکڑ ہے اللہ کی ایسے لوگوں پر۔ خدا ان کو ہدایت دے کہ جنہوں نے دنیا کے حاکموں کو منانے کے لیے ان کے تلوے چاٹے، جنہوں نے دنیا کے حاکموں سے کچھ فائدہ حاصل کرنے کے لیے قوم کو بیچ دیا، قوم کا سودا کر دیا، جنہوں نے اپنے نقصان سے بچنے کے لیے قوم کو نقصان میں ڈالا، ایسے لوگوں پہ تف ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر کسی ایک مومن کو کہیں بھی کسی بھی طاقتور کے سامنے کبھی بھی موقع مل جائے کسی بھی وجہ سے، تو وہاں وہ حق بات کم سے کم توحید کی ایک بار ضرور کہہ دے۔ چونکہ اکثر و بیشتر اہل حکومت تک، اہل سیاست تک اور اہل ثروت تک اور انتظام کے لوگوں تک ہر آدمی کی رسائی نہیں ہوتی، ہر دین کی دعوت دینے والے کی رسائی نہیں ہوتی۔ جن لوگوں کی ہو جاتی ہے ان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی بات کو ضرور پہنچائیں وہاں تک۔ اگر تم نے دنیا کے لیے صرف معاملے کو رکھا، یاد رکھنا یہ دنیا ایک دن تمہارا ساتھ چھوڑے گی اور فوراً قبر میں تم سے سوال ہونے کو ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے ہی پہنچے، بات شروع ہوئی۔ جب اس نے دعویٰ کیا کہ جی میں ہوں بہت بڑا بادشاہ اور میں رب ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یوں کہا، اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ۔ اللہ تعالیٰ پیارے نبی کو کہہ رہا ہے، اے میرے محبوب آپ نے دیکھا نہیں؟ وہ آپ دیکھیں نا اس واقعے کو کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس بادشاہ کے ساتھ ابراہیم کا کیا تھا، جس کو اللہ نے بہت بڑی بادشاہت دی تھی اور ابراہیم سے وہ جھگڑا کر رہا تھا، بحث کر رہا تھا۔ تو ابراہیم نے کیا کہا تھا، اس بات کو اللہ ذکر فرما رہا ہے۔ ابراہیم نے کہا، اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت۔ بادشاہ نے پوچھا تم اپنے رب کی کوالٹی بیان کرو، کیسا ہے تمہارا رب؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے جو مارتا بھی ہے اور جلاتا بھی ہے، وہی موت دیتا، وہی زندگی دیتا ہے۔ نادان بادشاہ کہنے لگا پھر تو ہم بھی یہ کام کر سکتے ہیں کیا؟ کیسے کر سکتے ہیں؟ اس نے ایک سزا یافتہ مجرم کو نکلوایا جس کو پھانسی کی سزا ہونی تھی، کہا جا تو آزاد ہے۔ وہ چھلانگے لگاتا ہوا چلا گیا، پھر ایک بالکل بے قصور آدمی کو پکڑا اور اس کی گردن لگوا دی اور یوں کہا، اے ابراہیم انا احیی و امیت، دیکھو میں بھی موت دیتا ہوں، میں بھی زندگی دیتا ہوں۔ اب وہ نادان موت اور زندگی کے صحیح تصور سے چونکہ بالکل ناواقف تھا اور جاہل تھا۔ حضرت ابراہیم سمجھ گئے بھئی یہ اس کی بہت موٹی عقل ہے، یہ والی بات تو یہ سمجھ نہیں پائے گا۔ ایک اشارہ ملا اس بات میں، آپ جس کے سامنے بیٹھے ہیں جب وہ ایک بات کو قبول نہ کرے نا تو اس میں سے بال کی کھال مت نکالیے، زبردستی اس میں ڈالنے کی کوشش مت کیجئے، بلکہ پہلو بدلیے بات کا، اسٹائل چینج کیجئے اور کوشش کیجئے کہ اب اس پہلو سے بات کو سمجھایا جائے جو اس کے عقل میں آ جائے۔ اپنی جو بات ایک بار کہہ دی اب اسی کو گھوٹ گھوٹ کے بیان کرنا اور بولنا نہیں میں تو یہ سمجھا کے رہوں گا، اتنی قابلیت دکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ حضرت ابراہیم کا نمونہ بتا رہا ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا انداز بدلا اور یوں کہا، قرآن کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم کہنے لگے، قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ۔ حضرت ابراہیم نے کہا اچھا بادشاہ سلامت، میں تو اس اللہ کو مانتا ہوں جو میرا رب ادھر پورب سے، میں اپنے انداز میں کہہ رہا ہوں پورب ورنہ اصل چیز ہے لفظ مشرق، جدھر سے سورج نکلتا ہے اس کو کہتے ہیں مشرق، ہمارے یہاں کہتے ہیں پورب یا ایسٹ ویسٹ اس کو کہہ لیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں میرا اللہ تو وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے۔ ایک کام کریں بادشاہ سلامت، اللہ نے سورج نکالا ادھر سے مشرق سے، آپ سورج نکال لیجئے پچھم سے یعنی مغرب سے۔
میں مانوں دے آپ رب ہیں۔ جب یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہی تو بادشاہ سلامت تو ہکا بکا رہ گئے کہ نہیں بھئی ہمارے بس کی تو یہ بات نہیں ہے۔ قرآن نے ایک لفظ استعمال کیا، فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، کفر مبہوت ہو گیا، یعنی وہ بادشاہی دیوانہ نہیں ہوا، جتنی رعایا اس وقت اس کی موجود تھی سارا کفر لاجواب ہو گیا۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہاں بھی وہی بات آ گئی، ظلم کرنا یعنی شرک کرنا۔ سب سے بڑا اس کائنات کا اگر کوئی ظلم ہے تو وہ شرک ہے۔ یہ والا ملا دو، بہت گرم۔ اب جب بادشاہ سلامت بھی خاموش ہو گئے، دلیل کوئی نہیں بچی، تو ہمیشہ کفر و شرک اپنی اصلی حالت پہ آتا ہے اور قتل اور ہستیاں مٹانے کی بات شروع کر دیتا ہے کہ اب ان کو ہستیاں مٹا دو اور اپنی طاقت کا ہر طرح استعمال کرو۔ کم کر دیں اس کو۔ اب مشورہ ہوا کیا کریں، پوری میٹنگ بلائی گئی، کیا کریں کیسے کریں۔ جب میٹنگ ہو گئی اب اعلان ہوا، سورہ انبیاء آیت نمبر 68 میں اللہ تعالیٰ اس کو ذکر فرما رہا ہے، اور یہ آخری حملہ ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام جب یہ فیصلہ ہو چکا، سارے دلائل حضرت ابراہیم علیہ السلام دے چکے، اور کفر میں جتنی طاقت تھی اس نے بھی اپنی ساری طاقت لگا لی، تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس معاملے کو اپنی جد و جہد کے اس حال میں ختم کیا کہ اب دلائل اور براہین کے مقابلے میں مادی قوت اور وہ بادشاہی قوت سامنے آ گئی کہ جہاں دلیلوں سے کام نہیں چل سکتا تھا۔ لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے نفرت و حقارت اور سخت انتقام اور خوفناک سزا کے پلان بننے لگے، مگر ابراہیم علیہ السلام کو اس کی کوئی پرواہ نہ تھی اور نہ اس کا خوف تھا، اور وہ اسی بے خوف و خطر اور ملامت کرنے والوں کی ملامت سے بے نیاز، اعلان حق میں سرشار، دعوت رشد و ہدایت میں مشغول تھے۔ البتہ ایسے نازک وقت میں تمام مادی سہارے ختم، دنیاوی اسباب ناپید، حمایت و نصرت کے ظاہری اسباب سارے کے سارے ختم ہو چکے ہیں، مگر ابراہیم علیہ السلام کو اس وقت بھی ایک ایسا بڑا زبردست سہارا حاصل تھا جو تمام سہاروں کا سہارا اور تمام نصرتوں کا ناصر کہا جاتا ہے، اور وہ خدائے واحد کا سہارا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنے بڑے جلیل القدر پیغمبر اور قوم کے لیے عظیم المرتبت ہادی، ساری قوم کے لیے ہر وقت بے چین رہنے والے، ہر وقت اپنے دل میں درد رکھنے والے، ہر لمحہ قوم کی ہدایت کے لیے تڑپنے والے، لیکن قوم تھی کہ قوم نے کچھ الگ ہی فیصلہ کیا اور اعلان کیا قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین۔ لوگو اب وقت آ گیا ہے کہ اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ ہائے ہائے کیا عجیب بات ہے، ابھی سنا نہیں آپ لوگوں نے؟ یہ باتیں چل رہی تھی نا کہ بچاؤ بچاؤ بچاؤ۔ میں اس کو ایک بات کہتا ہوں، اسلام کو بچانے کی کوئی بات نہ کرو، اپنے آپ کو اسلام کے اندر لا کے اپنے آپ کو بچانے کی بات کرو۔ اسلام تو پہلے سے بچا ہوا ہے، اسلام کہاں مٹ جائے گا؟ اور جو یوں کہے کہ ہم اسلام کو بچائیں گے وہ نادان ہے، وہ کیا اسلام کو بچائے گا؟ اسلام کی حفاظت تو اللہ رب الجلال صبح قیامت تک فرمائے گا، تم جب بچو گے جب اسلام کے دائرے میں آؤ گے۔ کفر کیا کہتا ہے؟ آؤ اپنے معبودوں کو بچاؤ، اگر معبودوں سے محبت کرتے ہو اور ان سے تمہارا کوئی بھی ادنا سا تعلق ہے، اب آ جاؤ، اور آنے کے بعد سب کے سب ایک پلاننگ تیار کرو۔ کیا پلاننگ تیار ہو رہی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانا ہے، اس کے لیے آگ جلائی جائے، اور آگ کو بھڑکانے کے لیے جو بھی ساز و سامان کی ضرورت ہے اس ساز و سامان کو اکٹھا کیا جائے۔ لیکن نعرہ کیا دیا جا رہا ہے؟ نعرہ دیا جا رہا ہے وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ۔ یاد رکھنا، جب بھی باطل منہ کی کھائے گا تو وہ اسی طرح ایموشن میں بھرپور،
ایموشنل جذباتی نعرہ لگاتا ہے، آؤ معبودوں کو بچانے نکل آؤ۔ جن معبودوں کو بچانا تمہیں پڑ رہا ہے ان کو تم مانتے ہو تو عقل سے تو خود ہی ہوش کے ناخن لے کے سوچو تو صحیح کہ تم مان کس کو رہے ہو۔ آج بھی تو یہی بات ہے، جہاں چیزیں لوگ بچا رہے ہوں وہ معبود ہوں گے، وہ ہو جائیں گے رب، کسی دیوانگی کی بات ہے۔ معبود تو دوسروں کو بچاتا ہے، اسے کوئی نہیں بچاتا۔ لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو دہکانے کا عمل شروع کیا گیا، اور اتنی آگ دہکائی گئی، ایسی آگ دہکائی گئی کہ لوگ تعجب میں مبتلا ہو جائیں۔ ہفتوں تک اس کے سامان آگ کے اکٹھے کیے گئے اور ان کو بھڑکایا جاتا رہا، یہاں تک کہ وہ آگ آسمان سے بات کرنے لگی، آس پاس کی چیزیں بھی اس سے جھلسنے لگیں۔ اگر کوئی قریب سے پرندہ گزر جائے، حالت یہ ہو گئی تھی کہ وہ پرندہ جھلس کر کے اس میں جل کے راکھ بن جاتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس آگ کو جب دہکایا گیا اور یہ پورے شباب پر پہنچ گئی، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا۔ اس وقت شیطان نے دیکھا کہ پھینکیں گے کیسے، تو اس نے ایک تدبیر سجائی اور یوں کہا لوگوں سے کہ ایک گوفن بناؤ من جنیق۔ پہلے زمانے میں گوفن ہوتی تھی جس میں لوگ اس کو چلا کر کے اور کوئی چیز پھینکتے تھے اور ہاتھوں سے گھما کر کے اس میں پتھر رکھے پھر پھینکا جاتا تھا۔ ایک بہت بڑی من جنیق بنائی گئی، اسے گاڑا گیا، اس کو بنا گیا، اس کے بعد اس کا ہینڈل وغیرہ لگایا گیا اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالنے کی تیاری ہوئی۔ اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب گوفن میں بٹھایا گیا اور گوفن میں سے پھینکا جانے لگا، بھی راستے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بالکل بے فکر ہو کر، فرشتے آ گئے پانی کے اور ٹھنڈ کے فرشتے، حضرت ابراہیم ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں، ہم آپ کی مدد فرمائیں کوئی؟ کہا نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، میرے لیے اللہ کافی ہے، تم چلے جاؤ۔ جیسے ہی آگ کے قریب پہنچے جبریل علیہ السلام آگے، ابراہیم میں جبرائیل ہوں، ہاں بتاؤ میری کوئی مدد کی ضرورت؟ کہنے لگے کہاں سے آئے ہو؟ کہا اللہ کے پاس سے۔ کہا وہ دیکھ رہا ہے مجھے؟ کہاں دیکھ رہا ہے؟ کہا جب میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو مجھے اس رب کے سوا کسی کی ضرورت نہیں۔ اللہ اکبر، کیا ایمان ہے جس نے فرشتوں کی مدد سے بھی انکار کر دیا، مجھے صرف اللہ کی مدد درکار ہے۔ جب ایمان اس درجے کو پہنچتا ہے، کسی نے کیا خوب کہا، آج بھی ہو اگر ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستان پیدا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے ہی پہنچے آگ میں، آگ کا کام ہے جلانا، کوئی بھی اس میں ہاتھ ڈالو، نیک ڈالو، بد ڈالو، آگ جلائے گی، لیکن اللہ نے بتا دیا ہر چیز ہماری محتاج ہے، جس میں صفت ہو جلانے کی، ہم چاہیں تب بھی نہ جلے۔ اللہ نے براہ راست حکم دیا آگ کو، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ آیت نمبر 69 میں اللہ کہہ رہا ہے، اے آگ، اے آگ، اے آگ، میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور اس کے لیے سکون اور سلامتی کا ذریعہ بن جا۔ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، انہوں نے تو میرے ابراہیم کے ساتھ ایک گندی چال چلی تھی، فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، لیکن ذلیل و رسوا ہم نے انہی کو بنا دیا، انہی کو ہم نے ذلیل و رسوا بنا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ سے نکلے ہیں، اب بات اس درجے کو چونکہ پہنچ چکی تھی کہ اب کوئی ایسی وجہ باقی نہ رہی تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں دلائل سے اب سمجھا سکتے تھے۔ لہذا حضرت ابراہیم سے بعد میں جب پوچھا گیا، ایک روایت میں آتا ہے کہ اے حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ وہ آگ کا منظر بیان فرمائیں۔ آپ فرماتے تھے مجھے اتنی لذت کبھی نہیں آئی جتنی ان دنوں میں آئی کہ جب میں آگ میں تھا اور شعلوں سے پھولوں کی طرح کھیل رہا تھا۔ میرے بھائیوں، اللہ کی مدد اس مقام پر پہنچ کر
ضرور آتی ہے. کبھی اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو اس طرح مایوس نہیں فرماتا. اور اسی واقعے کو اللہ رب العزت نے سورہ صافات آیت نمبر 98 میں بھی بیان فرمایا، آگ والے واقعے کو، کہ کس طرح انہوں نے بڑی بڑی آگ کو گویا عمارتوں کی شکل میں بنانے کی کوشش کی، لیکن بالآخر اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت فرمائی، اور اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کا ارادہ فرما لیا. اب جب ہجرت کا ارادہ فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، تو آپ کے ساتھ تعجب کریں گے ہم اور آپ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کا ارادہ فرما رہے ہیں، اور اس وقت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کون ہیں؟ اتنی بڑی عمر، تقریباً 80 برس سے زیادہ کی عمر ہو گئی دعوت دیتے دیتے، لیکن کون کون ایمان لایا؟ ایک آپ کی بیوی حضرت سارہ، اور ایک آپ کے بھانجے حضرت لوط علیہ السلام، اور اس کے سوا کوئی ایمان نہیں لایا. آج جو ہم تھک جاتے ہیں نا کہ ہم سمجھاتے سمجھاتے تھک گئے، مرو کٹو، اب ہم کہاں تک سمجھائیں؟ نہیں میرے بھائیو، حد کر دی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. اللہ کی محبت میں باپ کو چھوڑنا پڑا، چھوڑ دیا، گھر کو چھوڑنا پڑا، چھوڑ دیا. اب اپنی ہستی پہ جب داؤ لگا، اپنی ہستی کو مٹانے کا وقت آیا، تو اپنی ہستی کو بھی مٹانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام پیچھے نہ ہٹے، بلکہ اپنی ہستی کو بھی اللہ کی خاطر داؤ پہ لگا دیا. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ اب ہجرت کی جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام لہذا اپنے وطن سے نکلے، اور نکلنے کے بعد سفر کیا. راستے میں ایک واقعہ پیش آیا جو بہت مشہور ہے، کہ حضرت سارہ اور حضرت ابراہیم اور حضرت لوط جب جا رہے ہیں، تو حضرت سارہ اور حضرت ابراہیم کے ایک مقام پہ پہنچنے سے پہلے ایک معلوم ہوا کہ یہاں آنے والی بستی کا جو بادشاہ ہے وہ خوبصورت عورتوں کو روک لیتا ہے. لہذا حضرت ابراہیم نے کہا کہ دیکھو، اس پوری دنیا میں میرے آپ کے سوا ایمان والا بھی کوئی نہیں، لہذا میں اور آپ ایمانی بہن بھائی بھی ہوئے. وہ بہنوں کو کسی بھائی کے کبھی بدتمیزی نہیں کرتا. آپ کو جب وہ لے کر کے جائے تو آپ کہہ دینا. اور اس کا ایک واقعہ یہ تھا کہ وہ اب شوہر کو قتل کر دیا کرتا تھا اگر شوہر ساتھ ہوتا تھا، کہ آپ بھائی بتا دینا، اس وجہ سے وہ میرے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا. یہاں بھی حضرت ابراہیم نے وہی طوریہ استعمال کیا. حضرت سارہ اور حضرت ابراہیم جب اس بستی میں پہنچے تو اس نے وہ حضرت سارہ کو گرفتار کرایا، اور حضرت سارہ سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا میرے بھائی ہیں، ایمانی بھائی. لہذا اس نے قتل تو نہ کیا، شوہر ہوتا تو قتل تھا اس کے یہاں. لیکن حضرت سارہ نے اللہ سے دعا مانگی. جیسے ہی وہ حضرت سارہ کے قریب جانے لگا، حضرت سارہ نے اللہ سے دعا کی، اس پر ایک اٹیک ہوا اور وہ بالکل ادمرہ سا ہو گیا. اس نے کہا اے بیوی تم دعا کر دو، میں تمہیں آزاد کر دوں گا. 3 مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا. چوتھی مرتبہ میں اس نے حضرت سارہ کو یہ سمجھا کہ یہ کوئی فرشتہ ہیں یا کوئی اور ہیں، میں ان کے ساتھ اپنی خواہش پوری نہیں کر سکتا. لہذا حضرت سارہ کو اس نے وہاں سے رخصت کیا، اور ایک اپنی گھر سے ایک عورت بھی، ایک نوجوان عورت جن کا نام حضرت حاجرہ تھا، خدمت کے طور پہ روانہ کر دی. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مقام پر پہنچ کر حضرت حاجرہ کے ساتھ جب بستی میں پہنچ جاتے ہیں تو ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، رب هب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم. حضرت ابراہیم علیہ السلام سورہ صافات آیت نمبر 100 اور 101 میں یہ واقعہ ہے. اللہ سے اب کہتے ہیں اے اللہ بوڑھا ہو گیا، 86 سال کی عمر ہو گئی میرے رب، ہڈیاں کمزور ہونے لگیں، تیرے بندوں کو سمجھاتے سمجھاتے میں اس عمر کے حصے میں پہنچ گیا، لیکن میرا اپنا کوئی سہارا نہیں ہے. میں تجھ سے ہی لو لگاتا ہوں میرے پاک پروردگار، مجھے کوئی نیک اولاد دے دے، مجھے کوئی نیک اولاد دے دے. کیا پتہ چلا 86 سال کی عمر میں بھی اگر چاہے تو رب اولاد دے سکتا ہے، اور اگر تمہیں مانگنا ہو تو یوں ہی اللہ سے سیدھے مانگو. لوگ آج کل قیاس کر لیتے ہیں کہ بغیر سیڑھی کے سینے پہ نہیں چڑھ سکتے، تو بھئی اللہ سے کیسے مانگ سکتے ہیں؟
خدا کے بندو، خدا کو دنیا کے موافق جاننا چاہتے ہو؟ خدا کو دنیا کی طرح جاننا چاہتے ہو تو سیڑھی لگا کے میرے نبی اگر اس طرح دنیاوی سیڑھی سے معراج کو جاتے تو پہنچ ہی نہ پاتے۔ ارے اللہ وہ ہے جو تمہاری زبانوں کو نہیں، تمہارے دلوں کے خیالوں کو جانتا ہے۔ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، تمہارے اور بیچ میں اس کے واسطے بننے کے لیے اسے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تو سیدھا قرآن میں کہتا ہے ربکم ادعونی استجب لکم، میرے بندوں مجھ سے مانگو تو صحیح، میں تو قبول کروں گا تمہاری۔ پتہ چلا مانگنا چاہیے اللہ سے، اولاد چاہیے تو اللہ دے گا۔ 20 سال شادی کو گزر گئے ہوں، مایوس مت ہونا، اللہ چاہے تو بڑھاپے میں بھی دے گا، اللہ چاہے گا 80 سال میں بھی دے گا، نہیں چاہے گا تمہیں زندگی بھر نہیں دے گا۔ اس موقع پر، اس موضوع پر زیادہ تفصیلی بات میں کرنے نہیں چاہتا، ورنہ قرآن میں اس کو بھی اللہ نے کھولا ہے۔ یہ سبق ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس بات سے، مانگو جو چاہیے اللہ سے مانگو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا اگر تمہارے گھر میں نمک بھی نہ ہو اولاً اللہ سے مانگو، پھر جاؤ پہلے اللہ سے کہو اللہ میں نمک لینے جا رہا ہوں، مجھے چاہیے میرا انتظام فرما دے، دعا مانگ کے نکلو کام بننے کی، اور جب بن جائے پھر دعا مانگو اللہ کے کام بنانے پر شکریہ کی۔ فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس بڑھاپے میں دعا قبول ہوئی اور اعلان ہوا، اور فرشتہ خوشخبری لے کے آیا، اے ابراہیم آپ نے بچہ مانگا؟ جی مانگا۔ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری دے رہا ہے ایک ایسے لڑکے کی جو بہت بردبار اور حلیم اور سمجھدار ہوگا۔ حضرت ہاجرہ کے پیٹ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام تشریف لے آئے۔ جیسے ہی حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل پیدا ہوئے، چند دن گزرے تھے، اب اللہ کا حکم آیا۔ حضرت سارہ کہنے لگی میں اس کو برداشت نہیں کر پا رہی ہوں، اللہ کی طرف سے یہ حکم تھا۔ حضرت ابراہیم کو ناگوار گزری کہ یہ ہاجرہ اور اسماعیل اور میرے بڑھاپے کی اولاد کو دور کر رہی ہیں بڑی بی بی۔ جبرائیل علیہ السلام آگئے، ابراہیم جو سارہ کہہ رہی ہیں مان لے، اللہ بھی یہ چاہتا ہے کہ ہاجرہ اور لے کے آپ چلے جائیں۔ کہاں جاؤں؟ جہاں تک اللہ لے جائے، آپ سفر کی تیاری کریے۔ بیٹھ گئے، بیٹھنے کے بعد بڑھاپے کا بچہ اور ایسی بیوی حضرت ہاجرہ، بیٹھ گئے، پہنچے وہاں جہاں آج کعبۃ اللہ ہے، چاروں طرف سے کالے پہاڑ، ایک پیڑ نہیں، پودا نہیں، مکان نہیں، انسان نہیں، آدم نہیں، آدم زاد نہیں، پانی نہیں، دانا نہیں، بے آب و گیا، سارا کا سارا کالا ہی کالا جنگل ہے۔ جب پہنچے خاص اس مقام پر جہاں آج کعبۃ اللہ بنائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ کو اور حضرت اسماعیل کو اتارا اور سامان دیا، اور غم کی وجہ سے کچھ بول نہ پائے اور اپنی سواری کا رخ موڑا اور چل دیے۔ 3 میل تک کدئی، جو لوگ حج کر کے آئے ہیں انہیں معلوم ہے کدئی کہاں ہے، وہاں تک حضرت ہاجرہ دوڑتی دوڑتی آئیں۔ میرے ابراہیم، میرے اللہ کے خلیل، یہ تو بتا دو مجھے چھوڑ کے کیوں جا رہے ہو؟ میرا قصور کیا ہے؟ یہاں کس کے سہارے پہ رہوں گی؟ کون ہے میرا یہاں؟ کوئی چاروں طرف آبادی نہیں، پیڑ نہیں، پودے نہیں، انسان نہیں، آدم نہیں، زاد نہیں، آدم زاد نہیں، مجھے کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ ابھی تک ایک بیوی بول رہی تھی، اب ہلکا سا انہوں نے ایک ایمان والی مومنہ نبی کی بیوی نے اپنا وہ بصیرت کا معاملہ کیا، فوراً اپنے رخ کو بدلا اور کہا یا ابراہیم ھذا امر ربک، ھذا امر ربک، اے میرے شوہر، اے میرے سرتاج، کیا یہ آپ کے رب کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یوں اپنا سر ہلا دیا، ہاں میرے رب کا حکم ہے۔ فوراً حضرت ہاجرہ کی زبان سے نکلا اذن لن یضیعنا، پھر کوئی پریشانی کی بات نہیں، ہمارا رب ہمیں ضائع نہیں کرے گا، آپ آرام سے جائیے۔ ہائے میری بہنوں، اے میری ماں، آج ہمیں آپ کو کیا ہوا؟ کیسا ایمان ہے ہمارا؟ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اللہ سے کتنے دور ہو جاتے ہیں۔ ایک ہاجرہ عورت ہے، اے ہاجرہ کی بیٹیوں، آج اس موقع پر جو کل اور آج کا یہ پورا واقعہ ہے، یہ حضرت ہاجرہ کے قدموں کی برکت ہے۔
اے ہاجرہ کی بیٹیوں، اے ہاجرہ کی بیٹی، روحانی بیٹیوں، آج وہ ایمان تمہیں آواز دے رہا ہے، ہاجرہ کا ایمان پکار رہا ہے تمہیں۔ آج تم اپنے ایمان کو تولو کہ کس درجے پہ ایمان ہے تمہارا۔ آج ہم اللہ کے معاملے میں اپنے شوہروں کی مدد کرنے والے نہیں ہیں۔ شوہر جاتا ہے، مدد کرو اللہ کے معاملے میں، دین کے معاملے میں۔ ہماری بہنیں تو یوں کہہ دیتی ہیں تم نے شادی کیوں کی تھی اگر سارے ہی وقت اب آپ کو دین کے کام میں لگانا تھا، اگر دینی کے کام میں زندگی گزارنی تھی۔ اے وہ خوش نصیب بہن جس کا شوہر دیندار ہے اور دین کے کام میں وقت لگاتا ہے اور اللہ کی مخلوق کے لیے وقت گزارتا ہے، تو خوش نصیب عورت ہے کہ تیری نسبت کہیں نہ کہیں ہاجرہ سے جا کے مل جاتی ہے، فاطمہ سے جا کے مل جاتی ہے، اماں عائشہ سے جا کے مل جاتی ہے، جنہوں نے اپنے شوہروں کی دین کے معاملے میں ہر حال میں مدد کی۔ آج ایسا ایمان میری ماں بناؤ کہ اگر شوہر ایک قدم دین کا اور نیکی کا اور بھلائی کا اور خیر کا اور اچھائی کا اٹھانا چاہتا ہو تو تمہاری وجہ سے وہ 2 قدم اٹھائے، قدم پیچھے نہ لے کے آئے، اور پھر تم بھی ایسی بنو کہ تم ساری کائنات کو اپنے ایمان کا لوہا منوا سکو۔ حضرت ابراہیم اس امتحان میں کبھی کامیاب تھوڑے ہو سکتے تھے اگر حضرت ہاجرہ اس انداز میں ساتھ نہ دیتی۔ کتنی بڑی کامیابی میں کتنا بڑا رول ہے حضرت ہاجرہ کا، اس میری ماں کا، روحانی تمہاری میری ماں کا، کہ جس نے اپنے ایمان کا اس طرح مظاہرہ کیا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام جب دور چلے گئے، ادھر بول نہیں رہے، لیکن ایک باپ کا فریضہ بھی ہوتا ہے، جو محبت کے تقاضے ہوتے ہیں۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم اونچائی سے نیچے کی طرف اچھلے پہاڑ کے، سو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً اپنے سواری سے چھلانگ لگائی اور اللہ کے سامنے ایک دعا مانگی۔ اس دعا کا ذکر قرآن کریم میں سورہ ابراہیم میں آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ کیا دعا ہے وہ؟ حضرت ابراہیم کی اس دعا کو سنو تو تڑپ جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم یوں کہہ رہے ہیں، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اے میرے پاک پروردگار، آج میں اپنی ساری جائیداد، دولت، دھن، جو میری بیوی اور بچے کی شکل میں تھا، جو میری آل اولاد اور میری نسل ہے، یہ اے اللہ ایسی وادی میں چھوڑ آیا ہوں جہاں نہ کوئی زراعت ہے، جہاں نہ کوئی انسان ہے، نہ کوئی پیڑ پودا ہے۔ اے اللہ تیری خاطر میں نے اپنی بیوی بچے کو بھی چھوڑ دیا، تو نے مجھ سے یہ امتحان لیا، اے رب تجھ سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے، میں انہیں چھوڑ کے آ گیا۔ اور آگے کہہ کیا رہے ہیں؟ اللہ اکبر، بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، احترام والے گھر کے پاس کیوں چھوڑ کے آیا؟ کیا مانگ رہے ہیں؟ پہلی چیز، ماؤ میرے بھائیوں، مانگنے کی چیز تو یہ ہے جو ابراہیم نے مانگی ہے اپنی اولاد کے لیے۔ تم مانگتے ہو سب کچھ، لیکن جو پہلی چیز ہے وہ کیا ہے مانگنے کی؟ حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں، اللہ ان کو یوں چھوڑ کے آیا ہوں، ربنا لیقیموا الصلاة، تاکہ یہ نماز قائم کرے، تیرے فرما بردار بنے، تیرے اطاعت گزار بنے، تیرے بنے میرے رب۔ ہر ماں باپ کے لیے سبق مل گیا، ہر وہ دعا جو پہلی اپنی اولاد کے لیے آپ سفر و حضر میں کریں، وہ یوں کریں کہ بچے آل اولاد اللہ کی بن جائے، اس کے بعد ان کی دنیاوی دعا کریں۔ آج بچوں کے لیے تقوی مانگتے ہیں ہم، پرہیزگاری مانگتے ہیں ہم، اور مانگنے کے بعد اس کو اسی طرح پلان کرتے ہیں ہم، اسی طرح اس کی پوری پلاننگ بناتے ہیں جیسے بنانا چاہیے، نہیں بناتے۔ اس کے بعد دوسری دعا حضرت ابراہیم کہتے ہیں، فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، اللہ میں اپنا دل تیرے حکم پہ چھوڑ آیا، مگر کائنات میں ساری کائنات کے دلوں کو تو اس مقام کی طرف متوجہ فرما دی۔ دیکھو آج کعبے کی طرف ساری دنیا کے دل کھچے ہوئے ہیں۔ پھر آپ نے دعا فرمائی تیسری ان کے زندگی گزارنے کے اسباب کے شکل میں، فرمایا وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، ارے مانگو تو کچھ بڑا مانگو، ہم مانگتے کیا؟ مرغی، یہ ساری بکری چیزیں مانگ رہے ہیں ہم لوگ، مانگنے کی ہماری کتنی حیثیت گرا کے مانگتے ہیں ہم۔
ابراہیم کہاں مانگ رہے ہیں؟ جہاں ایک بھی آدمی نہیں بس رہا، ساری کائنات کے دلوں کو وہاں مانگ رہے ہیں جہاں ایک بھی بسا ہوا نہیں ہے۔ پہلی بار چھوڑ کے آ رہے ہیں بیوی بچے کو وہاں، کہہ رہے ہیں ساری کائنات کے دل اللہ یہاں چھوڑ دے، یہاں سے جوڑ دے میرے رب۔ یہ ہے مانگنے کا معیار۔ اے امت محمد، یہ سیکھو کہ مانگو تو اتنا بڑا مانگو، کبھی اپنے کو دیکھ کے مت مانگو، رب کو دیکھ کے مانگو۔ یہ مت سوچو کہ تم کیا ہو، یہ سوچو کہ رب کیا ہے۔ تمہاری سوچ جہاں جا کے ختم ہو سکتی ہے، رب کے خزانے اس سے بھی ان گنت تعداد میں زیادہ ہیں، وہ اس سے کہیں زیادہ کہیں زیادہ کہیں زیادہ دینے پہ قادر ہے۔ پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ جہاں ایک پیڑ نہیں، ایک چھوٹا سا ننھا سا پودا نہیں ہے، وہاں کے لیے دعا کر رہے ہیں وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ۔ اے اللہ، یہاں پھلوں کا رزق مہیا فرما دے میری ان آل اولاد کو، ان تمام یہاں آنے والوں کو، بسنے والوں کو، جن کے لیے میں کہہ رہا ہوں اللہ یہاں پھلوں کا رزق دے دے۔ آج دیکھو مکہ مکرمہ میں دنیا کے کسی کونے میں ایک بھی پھل کی کوئی قسم کہیں پائی جاتی ہے وہ مکہ کی منڈی میں ہے، میں دیکھ کے آیا ہوں۔ میرے بھائیوں، یہ دعائیں مانگی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، یہ سبق ہے ہمارے لیے، اور اس کے بعد چلے گئے، بیچ بیچ میں آتے رہے جاتے رہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہ صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام تقریباً اب اس لائق ہو گئے کہ دوڑ سکیں، چل سکیں، پھر سکیں، اور اپنے والد کا ہاتھ بٹا سکیں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا دیکھتے ہیں؟ اکلوتا بچہ، اور اس حال میں جب کہ بڑھاپا ہو اور بڑھاپے میں بچہ مل رہا ہو اور بچہ جوانی کی عمر کو پہنچ رہا ہو، ایسے وقت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیٹتے ہیں، رات کو خواب میں دیکھتے ہیں کہ بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ اس کو علماء نے، مفسرین نے، محققین نے لکھا سب سے بڑا امتحان اب شروع ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، سب سے آخری امتحان، جس کی یادگار کل 10 یوم ذی الحجہ عید الاضحیٰ آپ منائیں گے، اور جس یادگار میں امت مسلمہ قربانی کرے گی۔ اب اس واقعے کی طرف میں آتا ہوں۔ اس بہانے سے میں نے حضرت ابراہیم کے قرآن کے اکثر، سب تو نہیں لیکن اکثر واقعات بیان کر دیے تاکہ موقع کی مناسبت سے ساری چیز امت کے سامنے آ جائے، مختصر۔ اب حضرت ابراہیم السلام نے پہلے دن دیکھا، دوسرے دن دیکھا، تیسرے دن دیکھا۔ جب نبی خواب دیکھے، نبی کا خواب بھی اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً بیٹے کے پاس آتے ہیں۔ قرآن کریم میں سورہ صافات میں آیت نمبر 102 سے لے کر کے 111 تک اس واقعے کو بہت عجیب و غریب انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى۔ فرمایا جب اسماعیل اس لائق ہو گئے کہ وہ دوڑنے لگے، اس عمر کو پہنچ گئے، یعنی جوانی کی عمر کو پہنچ گئے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دن آتے ہیں اسماعیل کے پاس اور کہتے ہیں میرے بیٹے لخت جگر، فرزند ارجمند، میری آنکھوں کے تارے، میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، میں مستقل دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ پہلا نقطہ معلوم ہوا، جب کوئی اہم کام کرنا ہو تو گھر میں جس کو ساتھ لینا ہے اس کام کی تفصیلات بھی اسے بتا دے، جس کا اس کام میں یوز ہو اور جو اس کام میں پارٹنر ہو، اسے بتا دینا چاہیے۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ چلو بھائی ذرا چل رہے ہیں، کہاں چل رہے ہیں دیکھ لینا، پتہ چل جائے گا آپ کو، جہاں بھی چل رہے ہیں پہنچ جائیں گے۔ نہیں، بتانا چاہیے، یہ پہلا نقطہ ہے۔ کوئی بھی اہم کام جب ہم کر رہے ہوں تو مشورہ کریں، اور جس سے کرا رہے ہوں، کسی سے کام کرانا ہو،
اس سے مشورہ لیں بھی اور مشورہ دیں بھی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہی کیا، کہنے لگے فانظر ماذا ترى، بیٹے میں چاہتا ہوں تم اس میں اللہ کس کا بیٹا ہے اور کس ماں نے پالا ہے؟ فوراً جواب دیا یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جس چیز کا حکم آپ کو دیا گیا ہے فوراً کر گزریے، کوئی تعویل نہیں کی۔ ابا جان خواب ہوگا، ابا جان یہ تو خواب ہے، اور 2 دن آ جائے دیکھ لیں، غور کر لیں۔ ارے یہ ہوتی ہے تربیت اولاد کی کہ جب معاملہ اللہ کا آئے تو باپ کے ساتھ بیٹا 4 قدم آگے چلنے کو تیار ہو۔ ایسی مائیں بنے آج، ایسے بیٹے بنانے والے بنے، ایسی نسل بناؤ، اپنی کوکھ میں ایسے بچوں کو پالو اور اپنی گود میں ایسے بچوں کو پرورش دے دو کہ جو اللہ کے لیے 4 قدم آگے چلنے والے ہوں۔ میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں زمانہ کروٹ لے گا اور اسلام سر بلند ہو جائے گا، ماؤں تمہاری نسلوں کو سنوارنے کی وجہ سے اور ان کو تربیت دینے کی وجہ سے یہ انقلاب آ سکتا ہے، ورنہ کوئی آسان نہیں۔ فوراً حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا فانظر ماذا ترى، ابا جان جو حکم ہے، یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان جو اللہ کا حکم ہے فوراً کر گزریے۔ اور اس کے بعد کیا بات کہی ہے، میں اور آپ اپنے بچوں کو ذرا جانچ لیں کہ ہم نے کیا بنایا ہے بچوں کو۔ یہ ہے نمونہ ابراہیم علیہ السلام کا جو قرآن کہہ رہا ہے نا، اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، اسوہ حسنہ بیسٹ ماڈل ان دا آل ورلڈ، پوری دنیا میں تمہارے لیے 2 بیسٹ ماڈل ہیں، 2 ہیں جن کا کوئی الٹرنیٹ نہیں ہے، ایک حضرت ابراہیم، ایک پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے وہ ماڈل۔ آگے کیا کہہ رہے ہیں، سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ، ابا جان عن قریب انشاءاللہ اللہ چاہے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اللہ اکبر، کیا تربیت کی حضرت حاجرہ نے۔ اس جملے کو ذرا میں کھولوں تو آپ اپنے دانتوں میں انگلیاں دبانے پہ مجبور ہو جائیں۔ کیا کہہ رہے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام؟ انشاءاللہ بول کر معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا، اپنی قوت، اپنا علم، اپنا تقوی، اپنے ارادے پر صرف اور صرف اونلی بھروسہ نہیں کیا کہ میں ایک نبی کا بیٹا ہوں، انشاءاللہ نہ کہتے ہاں ابا جان مجھے صبر والوں میں پاؤ گے، نہیں ابا جان اللہ اگر چاہے گا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ میں اپنے علم پر، تقوی پر، ارادے پر، قوت پر، اپنی جوانی پر صرف بھروسہ نہیں کرتا کہ میں اس کام کے لیے تیار ہو جاؤں گا۔ اللہ اکبر، آج ہم کیا کر رہے ہیں، ذرا سی قربانی دے دیں، اتراتے پھرتے ہم نے یہ کر دیا، ہم نے یہ کر دیا، تم نے کر دیا، تم نے کر دیا، تم نے غریبوں کی مدد کر دی، تم نے اللہ کے بندوں کو کھلا دیا، تم نے نیکیاں کر لی، ارے اللہ نے کروا لیا، ورنہ تم کیا تھے، تم جیسے اور بھائی بھی تو ہیں جن سے کچھ نہ ہوا۔ یہ ذرا سی قوت ہمیں مل جائے، ذرا سی طاقت ہمیں مل جائے، یوں پھیل جاتے ہیں ہم، میں کر دوں گا، میرے پاس تو یہ ہے، میری طاقت ہے، میری قوت ہے، میری پاور ہے، میری پہچان ہے، میری جانکاری ہے، میرے معاملات ہیں، میرے ریلیشن ہے، میں اس کے ساتھ میری انڈرسٹینڈنگ ہے، میں کرا دوں گا۔ انشاءاللہ کہاں گیا؟ تم کیسے کرا دو گے اللہ کے بغیر؟ کون ہو تم؟ Who are you؟ کیا ہے تمہاری پاور؟ تمہیں دی کس نے ہے؟ یہ سبق دیا ہے نوجوانوں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی سے ایک چھوٹی سی آیت نے، کہ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے جاؤ ہمیشہ اپنی ہر چیز کو پیچھے رکھ کے اللہ کو آگے کر دو۔ یقیناً بیس ہونا چاہیے، یقیناً بنیاد ہونا چاہیے۔ غیر ہم سیفٹی کور کے، سیفٹی جیکٹ کے ہم سمندر میں کود جائیں، نہیں، سیفٹی جیکٹ پہننے کے بعد ہی تو انشاءاللہ کہنا ہے۔ پہلے انشاءاللہ کیا کہو گے؟ تدبیر پوری کرنے کے بعد تقدیر پہ بھروسہ کرنا ہے، یہ بات ہے اصل۔
دوسری بات اس میں ایک لفظ کا حضرت اسماعیل نے من الصابرین، یہ نہیں کہا کہ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے آپ، بلکہ کہا اے ابا جان صبر کرنے والوں میں سے ایک مجھے بھی آپ پائیں گے۔ کیا بتا دیا؟ ابا جان میں صبر کرنے والا تنہا ہی نہیں ہوں، اور بھی بہت سے ہیں صبر کرنے والے، میں بھی انہی میں شامل ہو جاؤں گا۔ ہر طرح کے فخر و تکبر، خود پسندی، ریا، دکھاوے کے ادنا سے ادنا شائبے کو بھی حضرت اسماعیل نے اس ایک لفظ سے ختم کر دیا، اور انتہائی درجے کی تواضع اور انکساری کا مظاہرہ فرمایا۔ حقیقتاً کہ آج ہمارے یہاں یہ ہے، ہاں میں صبر کروں گا، ہاں میں یہ کام کر لوں گا، ارے بھئی میں کیا کروں، میں تو صبر ہی کر رہا ہوں۔ ہر چیز میں اپنے آپ کو دکھانا، ہر چیز میں پروف کرنا کہ میں ہوں، یہی تو تکبر ہے، یہی تو غرور ہے، یہی تو بڑائی ہے، یہی تو دکھاوا ہے، یہی تو ریا ہے، یہی تو خود پسندی ہے، یہی تو عجب پسندی ہے، یہی تو دنیا والوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا، اسی کا نام تو ابتدائی تکبر ہے۔ ہاں بھئی میں ایک کام کروں گا انشاءاللہ، اور بہت سارے کر رہے ہیں، میں بھی ایک کام کروں گا، سب میں شامل کر کے اپنے آپ کو کہو، کوئی کم کر رہا ہے، کوئی زیادہ کر رہا ہے۔ آج کل معلوم ہے کیا ہوتا ہے، انسان کوئی کام کر رہا ہوتا ہے اللہ ہی کے لیے، دین کا ہی کام، ہم جیسے تمام لوگ دین کا کام کر رہے ہیں، لیکن ہم کہتے کیا ہیں، میاں کوئی کچھ نہیں کر رہا ہے، بس آپ کیا جانتے ہیں ہم بہت کچھ کر رہے ہیں لیکن باقی کے حالات بہت خراب ہیں۔ ہاں دوسروں کو غلط ثابت کر کے خود کو ثابت کرنے والے سے بڑا نادان اس کائنات میں کوئی نہیں۔ وہ بھی کر رہے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں، انشاءاللہ اللہ ہمیں بھی کامیابی دے گا، لیکن یہ نہیں کہ ہم اپنے آپ کو ثابت کریں، پروف کریں کہ بھئی میں ہی ہوں، اونلی ون۔ یہاں تو انسان نے اپنا بیڑا غرق کر دیا۔ یہ سبق ملتا ہے حضرت اسماعیل کی اس بات میں۔ جب یہ بات ہو گئی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ اکبر، کاش کہ ہم اور آپ اس سے کچھ سبق حاصل کریں۔ اب بات کو سمیٹنے کی طرف میں جا رہا ہوں، چونکہ بات آج لمبی ہو گئی، تھوڑی واقعہ لمبا ہے۔ اب حضرت اسماعیل نے حضرت ہاجرہ سے کہا کہ ہاجرہ ایسے ایسے بات ہے، میں لے کے جا رہا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے جائیے۔ حضرت اسماعیل کے لیے ایک لفظ مانے نہیں بولا، ہاں جس اللہ کی امانت لے جاؤ اس اللہ کے نام پہ قربان کرنے کو۔ ماں بے آب و گیا جنگل میں، کالے پہاڑوں میں، جہاں دانا پانی بھی نہ ہو، وہاں پالا گیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، اور کس دکھوں کے ساتھ۔ وہ واقعہ بیچ میں رہ بھی گیا زمزم والا، کہ جب حضرت اسماعیل کے پاس اور حضرت ہاجرہ کے پاس کھجوریں اور پانی ختم ہو گیا، کتنی پریشانی کے ساتھ کبھی صفا پہ، کبھی مروہ پہ، کبھی صفا پہ، کبھی مروہ پہ، 7 چکر ادھر 7 ادھر لگا دیے۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آ گئی کہ وہی حاجیوں کے لیے واجب کر دیا کہ دوڑو میری ہاجرہ کے طرز پر، جب تک دوڑو گے نہیں تمہارے حج کا واجب پورا نہیں ہوگا۔ حضرت جبرائیل نے آ کے ایڑی ماری، یا حضرت اسماعیل کی ایڑی جہاں تھی وہاں رگڑ سے اللہ نے پانی نکالا۔ آج وہ زمزم کہلاتا ہے، جس کے بارے میں میرے نبی نے کہا جس نیت سے پیو گے وہی پوری ہوگی، شفا کی نیت سے شفا، غذا کی نیت سے غذا، جس کا آج تک نہ رنگ بدلا، نہ بدبو نہ اس میں بو آئی، نہ ذائقہ اس کا بدلا۔ اتنی دشواریوں سے پالے ہوئے بیٹے کے لیے ہاں اللہ کی امانت ہے، لے جاؤ، شیطان آ گیا۔ اے ہاجرہ، یہ جو لے کے گئے بڑے میاں تمہارے بچے کو پتا کیوں گئے؟ ارے یہ مار دیں گے، تمہارے اللہ نے حکم دیا قتل کرنے کا، ذبح کرنے لے کے جا رہے ہیں۔ کہا اچھا لعین تو آیا ہے میرے پاس، کہا سن، اگر اللہ 100 اسماعیل دے گا اور واپس مجھ سے مانگے گا ذبح کرنے کو، تو میں 100 اسماعیل اللہ کی راہ میں ذبح کر دوں گی۔ اللہ کی امانت اللہ کے حکم سے بڑھ کے کبھی نہیں ہو سکتی۔ ماں بچے کی نیند ٹوٹ جائے گی فجر میں، اٹھانا نہیں ہے، بچے سے گانا سنتے ہوئے موبائل لینا نہیں ہے، فلم دیکھتے ہوئے بچے سے موبائل کو واپس نہیں منگانا ہے۔ کیوں کہ نیند بچہ پریشان ہو جائے گا۔ اپنے سکون کے لیے بچے کی تربیت کی بربادی کو قبول کرنا در حقیقت اپنے بچوں کے ساتھ ظلم ہے۔ اب حضرت ابراہیم لے کر کے چلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو۔ راستے میں جو 3 جمرے پڑتے ہیں، جہاں ہر حاجی کو تینوں دن
پہلے دن ایک کی، پھر دوسرے کی، پھر تیسرے کی، چوتھے، پہلے دوسرے تیسرے دونوں کی، 3 دن کنکریاں ماری جاتی ہیں اسی یادگار میں۔ پہلے دن وہاں آیا جو پہلا ہے سب سے بڑا، ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ ابراہیم کہاں جا رہے ہو پتا ہے آپ کو؟ کہاں پتا ہے کہاں جا رہا ہوں؟ کہا اللہ کا حکم ہے۔ کہاں ایسا بھی کوئی ہوتا ہے کسی کا رب کہ جو اسی کے بیٹے کی جان لے لے؟ حضرت ابراہیم نے کنکریاں اٹھائیں ساتھ اور کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم رضا للرحمن رجما للشیطان، لے میں اپنے رب کی رضا کے لیے اپنے بچے کو ذبح کرتا ہوں اور تجھے کنکریاں مار کے تیری ضلالت کے لیے تیرے اوپر کنکریاں پھینکتا ہوں، مردود میری آنکھوں کے سامنے سے چلا جا۔ تینوں جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ معاملہ کیا۔ اتنا پسند آیا حضرت ابراہیم کا یہ معاملہ، ہر حاجی کے لیے وہ ادا بن گئی۔ آج کنکریاں مارتے ہوئے اگر یہ تصور ہوگا تو ایک بات ہی الگ ہوگی۔ اور اس سے ایک اور بات معلوم ہوئی جو بہت اہم بات ہے، بہت اہم بات ہے اور سمجھنے کی بات ہے کہ ہمیشہ ہر کام سے پہلے انسان اور جنات کے شرور سے اللہ سے پناہ مانگنا چاہیے، کیونکہ جب یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے راستے میں آ سکتا ہے ان کو اللہ کے حکم کو ماننے سے روکنے کے لیے، تو ہم اور آپ کیا ہیں؟ اس سے یہ بھی پتا چلا کہ جب خیر اور بھلائی اور حق کی راہ پر چلیں گے تو شیطان ضرور بھی ضرور ہر حال میں اس صحیح کام کرنے والے کو اور حق راہ پر چلنے والے کو روکنے کے لیے کسی نہ کسی شکل میں، خواہ انسان کی شکل میں آئے، جنات کی شکل میں آئے، وسوسوں کی شکل میں آئے گا ضرور۔ جب ابراہیم کی راہ میں آیا تو میری تیری راہ میں بھی آئے گا ضرور۔ کیا کرنا چاہیے؟ شیطان انسان کی شکل میں آئے یا جن کی شکل میں آئے یا کوئی اور اسباب کی شکل میں آئے، کامیاب وہی ہوتے ہیں جو چلتے ہیں تو چلتے رہتے ہیں، نہ رکتے ہیں نہ ٹھہرتے ہیں اور نہ ہی کسی طرح کے پس و پیش میں مبتلا ہوتے ہیں، بلکہ اللہ رب العزت کے احکام کو بجا لانے میں ہر خطرے کو ایک طرف کرتے ہوئے اپنی راہ وہ لیتے ہیں اور بالکل اسٹیٹ چلتے رہتے ہیں۔ اب حضرت اسماعیل کو لے کر کے حضرت ابراہیم اس مقام پر پہنچے جہاں ذبح ہونا تھا۔ وہاں دونوں باپ بیٹے کا مکالمہ ہوا۔ وہ عجیب مکالمہ ہے۔ حضرت ابراہیم سے حضرت اسماعیل کہتے ہیں ابا جان آپ یہ میرا کرتا اتار دیجئے اور امی کو دے دینا تاکہ کبھی یاد آئے تو امی کا غم میرا کرتا دیکھ کر کے ہلکا ہو جائے، اور آپ اپنی قمیص کو ذرا سمیٹ لیجئے تاکہ آپ کی قمیص پہ چھینٹے نہ جائیں اور میرے خون کے چھینٹوں سے میری ماں کو غم نہ ہو، اور ابا جان آپ اپنے ہی کرتے میں اتار کے مجھے یہیں پہ دفن کر دینا، وہاں نہ کرنا قریب جا کر کے کہ ماں کے غم میں اضافہ ہوگا، اور ابا جان مجھے آپ کروٹ سے لٹا دیجئے کہ میرا چہرہ آپ کی طرف نہ رہے اور میرے اوپر کے جسم کو کپڑے سے ڈھانک دیجئے کہ چہرہ نظر نہ آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ واجب باتیں بیٹے کی سنی تو فوراً زبان سے بے اختیار نکلا اے میرے لال، میرے لخت جگر، اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں کتنے اچھے مددگار بیٹے ہو تم، کتنے اچھے بیٹے ہو جو اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں میری مدد کر رہے ہو۔ پھر اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور یوں کہا اے اللہ تجھے شاید یہ بات پسند نہ آئی کہ مجھے اپنے بیٹے سے محبت کچھ زیادہ ہو گئی تھی، تیرے لیے سب کچھ قربان ہے، اور چھری نکالی اور گردن پہ کو رکھ کے کہا اے رب لے وہ چیز جو اب تک مجھے اس کائنات میں بہت محبوب تھی دنیا میں، آج اس کو بھی تیرے لیے ذبح کر رہا ہوں۔ جیسی چھری چلائی آسمان ہل گیا، فرشتوں میں کھلبلی مچ گئی، ساری کائنات ہل سی گئی۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ کیا ہو رہا ہے یہ کہ ایک آج اللہ کا خلیل اپنے بچے کو ذبح کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا شاندار انداز اختیار فرماتا ہے فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ،
جیسی پیشانی کے بل ابراہیم نے اسماعیل کو لٹایا، ہم نے آواز دی جبرائیل جلدی جاؤ، اسماعیل کی چھری اسماعیل کی گردن کو چھو نہ لے۔ آواز آئی وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جیسے ہی چلے تو ایک بیچ میں اور بات بتا دوں، دور سے حضرت جبرائیل نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، تاکہ حضرت ابراہیم چھری روک دے۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم نے جبرائیل کو دیکھا دمبا لاتے ہوئے تو حضرت ابراہیم نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جیسے ہی حضرت اسماعیل نے اس منظر کو دیکھا تو کہا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ وہی تکبیر تشریق آج تک 9 تاریخ سے 13 تاریخ کی شام تک پڑھی جاتی ہے۔ قرآن کہتا ہے فوراً ہم نے آواز دی اے ابراہیم تو نے تو یقیناً خواب کو سچ کر دکھایا، اور اسی طرح ہم احسان کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ اور پھر اللہ خود کہہ رہا آیت نمبر 106 میں ان هذا لهو البلاء المبین، بلا شبہ یہ بہت بڑا امتحان تھا، اور ہم نے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور اس کے فدیہ بدلے میں جو فدیہ دیا ایک ذبح عظیم کا فدیہ دیا۔ بھائیو بہنوں، آخر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جو جنت سے دمبا لایا گیا وہ ذبح ہوا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام در حقیقت بالکل 100% دونوں باپ بیٹے یہ سوچ کے گئے تھے کہ آج بیٹے کی قربانی باپ کے ہاتھ ہونی ہے۔ وہ دمبا ذبح ہوا، اللہ کو وعدہ اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی، ہر حاجی پہ لازم ہے کہ قربانی کرے سوائے اس کے جو حج افراد کرنے والا ہو۔ حج اقران اور حج تمتع کرنے والے پہ لازم ہے کہ وہ قربانی کرے۔ ہر صاحب مال پہ جس پہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، 52 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا، یا اسکیم میں دونوں میں سے کسی کے بقدر اگر پیسہ ہے، فرمایا 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ کی اثر تک تم قربانی کرو، اور ان 3 دنوں میں مجھے اس سے زیادہ محبوب عمل کوئی نہیں کہ 10 تاریخ کو میرے ابراہیم نے بیٹے کو ذبح کرنے میرے لیے نکلے تھے، اس کی یاد میں 3 دن اب تم قربانی کرو۔ پیارے نبی سے جب پوچھا گیا ہے، صحابہ نے پوچھا ما ہی الاضاحی یا رسول اللہ، اے پیارے نبی یہ کیا ہے قربانی؟ تو آپ نے یوں ہی کہا تھا ہی سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے ابا جان ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، انہوں نے اس وقت دمبا ذبح کیا تھا بیٹے کے بدلے، اب یہ سنت قیامت تک میرے نبی کی امت میں جاری رہے گی۔ لنا مالنا، اے اللہ کے نبی ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا لِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، ہر بال کے بدلے نیکی۔ ایک اور حدیث ہے جس میں نبی نے فرمایا تھا سَمِّنُوا ضَحَایَاكُمْ، اپنی قربانیاں فربا کر کے کرو، اچھے جانوروں کی کرو، موٹے جانوروں کی کرو، فَإِنَّهَا مَطَایَاكُمْ عَلَى الصِّرَاطِ، اس لیے کہ یہی جانور تمہارے لیے پل صراط کی سواریاں بنیں گے۔ پھر حدیث پاک میں میرے آقا نے فرمایا کہ ان 3 دنوں میں اللہ کو خون بہانے والے عمل سے زیادہ جانور کے، یہ قربانی والا جس میں جانور کا خون ذبح ہوتا ہے، ذبح ہو۔ میرے بھائیو کل 10 ذی الحجہ، پرسوں 11، اس کے بعد 12، ان 3 دنوں میں عمل کیجئے۔ ہر نماز کے بعد یہ تکبیر جو جبریل ابراہیم اور اسماعیل سے مل کے بنی ہے اس کو گنگنائیے کہ یہ ان 3 کا مجموعہ ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیر گنگنائیے، یوں بھی چلتے پھرتے نفلی سمجھ کر کے اس کو گنگنائیے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ لا الہ الا اللہ، کوئی اس کے سوا معبود نہیں۔ اللہ اکبر، وہی سب سے بڑا ہے۔
وَلِلَّهِ الْحَمْدُ، تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں، اس کے سوا کسی کی تعریف زیب نہیں ہے۔ لہذا اب خلاصے کے طور پہ ایک بات عرض کر کے میں رخصت ہوتا ہوں کہ جب حصول رضا رب تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے بیٹا ذبح کرنے کو حضرت ابراہیم تیار ہو گئے تو اپنی جان تو بدرجہ اولا دینے کے لیے تیار ہو جاتے، اور جب بیٹا اور اپنی جان دونوں کو اللہ کی رضا کے لیے دینے کے لیے تیار ہو گئے، یہ کل کے اور آج کے بیان کے خلاصے کے طور پہ کر رہا ہوں، تو پھر مال کی کیا حیثیت ہے؟ مال تو اس سے بھی جلدی قربان کرنے کو تیار ہو جاتے کہ مال انسان کی جان سے بڑھ کے نہیں ہوتا۔ اور جب یہ تینوں چیزیں اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنے کو، بیٹا، اپنی جان اور مال، یعنی تمام چیزیں یہ قربان کرنے کو کوئی تیار ہو جائے، تو پھر رشتہ داریاں، قرابت داریاں اور ریلیشن شپ کی حیثیت ہی کیا رہ جاتی ہے؟ اس کو تو اللہ کی رضا کے لیے اور پہلے انسان قربان کرنے کو تیار ہو جائے گا۔ اور جب یہ سب ہو تو دنیا کی کوئی زراعت و صنعت و تجارت، کوئی حرفت کیسے اللہ کے معاملے میں رکاوٹ بن سکتی ہے؟ یہ ہے اس پورے واقعے کا مطلوب۔ اپنی جان، اپنی اولاد، اپنی اہلیہ، اپنے گھر والے، اپنا مال، اپنی رشتہ داریاں، دنیا کی ہر شے اللہ سے پیچھے ہو، اللہ کا معاملہ آگے ہو، اس کی رضا کے لیے ہر چیز قربان کی جا سکتی ہے، مگر اللہ کو ناراض نہیں کیا جا سکتا، اگرچہ کتنی ہی محبوب کیوں نہ ہو۔ لہذا خلاصہ ایک اور، اس کو ایک اگر میں سینٹینس میں کہوں تو یوں کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کے حکم پر اس کی رضا کے لیے اپنی محبوبات، یعنی اپنی پسندیدہ وہ تمام چیزیں جو دنیا میں جان سے لے کے مال سے لے کے ہر چیز تک ہو سکتی ہیں، اپنی تمام محبوبات کو قربان کرنا ہی اصل قربانی ہے، جو ان 3 دنوں میں قربانی کا خلاصہ ہے، جس کو قرآن نے یوں کہا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، اللہ کے یہاں خون اور گوشت نہیں پہنچتا، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، اللہ کے یہاں تو تقوی دیکھا جاتا ہے، دل کیا ہے، کہ یہ دل اللہ کے لیے ہر چیز کو قربان کرنے کو تیار ہے یا نہیں۔ قربانی قرب سے، اور اللہ کا قرب ہی ہر چیز میں مقصود ہے کہ تمام محبوبات، تمام پسندیدہ چیزوں کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دینا، یہی دراصل قربانی کا مقصد ہے۔ جو بھی اللہ طلب کرے وہ دے دینا، اگرچہ کتنی ہی محبوب کیوں نہ ہو، اطاعت خداوندی اور نیکی میں ہر طرح کی راہ سے گزر جانا، یہی قربانی ہے۔ اور قرآن نے یہی کہا لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، تم ہرگز نیکی کے صحیح درجے پر نہیں پہنچ پاؤ گے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو۔ یہ مال کے تعلق سے ہے، جان کے تعلق سے ہے۔ خلاصے کے طور پر میں اب رخصت ہوتا ہوں، اور خلاصے کے طور پر ایک آخری بات کہتا ہوں، خدا کے واسطے ہم دنیا میں اتنے مگن نہ ہوں کہ اللہ کے لیے قربانیاں دینا ہمارے لیے دشوار ہو جائے، اتنی سے ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان 3 دنوں میں امن و سکون اور عافیت کے ساتھ عید الاضحیٰ کو، اس مبارک موقع کو گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔